وبعد اساتذہ جامعہ اور اس جامعہ کے معزز طلباء، اس سے پہلے کہ جامعہ میں لجنۃ القراء کے عنوان پر حاصلی کا شرف حاصل ہوا، بحمدہ تعالیٰ ہر سال یہ جامعہ اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے اور گاندھی کی طرف گامزن ہے۔ میرے بچوں میں پرانے بات کو چار کیفیت سے پڑھا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں تین کیفیتیں ہوں گی: ترتیل، تدویر، حضرت محقق علامہ ابن الجزري عليه الرحمة النشر في القراءة العشر، جو ام البخاری کہی جاتی ہے، بخاری القراء کہی جاتی ہے۔ اس کو آپ دیکھیں گے تو وہاں حضرت محقق نے ترتیل سے پہلے تحقیق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے بچوں، ایک موقع پر حضرت الاستاذ حضرت شیخ المقاری قاری عمری حضرت مولانا قاری احمد اللہ صاحب علیہ الرحمہ کے پاس حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور حضرت نے مجھے براہ راست اس ہندوستان میں رائج جو نصاب ہے تجوید و قرات کا، مدرسہ عالیہ فرقانیہ، جو ایک زمانے میں مرکز رہا، ایسا مرکز رہا ہے جو مرکزیت مکے کو حاصل تھی، جو مرکزیت مدینے کو حاصل تھی، جو مرکزیت شام کو حاصل تھی، جو مرکزیت کوفے کو حاصل تھی، جو مرکزیت بصرے کو حاصل تھی۔ میرے بھائیوں، نصاب جتنا مضبوط ہوگا اور اس نصاب کے تحت تعلیم جتنی محقق انداز میں ہوگی اور جس طرح بچوں پر محنت کی جائے گی، جس طرح ان کی زبان کو مانجا جائے گا، جس طرح اس کی زبان پر خوب محنت کی جائے گی، اسی طرح اس کی آواز میں، اس کے سینے میں، اس کے سانس میں جان پیدا ہوگی۔ حضرت قاری احمد اللہ صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو، یہ امام القراء، امام الفن حضرت قاری عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فن ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ سب سے پہلے 10 پارے ترتیلاً سبقاً پڑھایا گیا، اسی 10 پارے کو پھر تدویراً پڑھایا جاتا ہے، پھر اسی 10 پارے کو پھر حضراً پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے سارے بچوں نے آج کے اس پروگرام میں شریک لجنۃ القراء کے سارے طلباء کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، منتظمین کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ کے استاذ قاری شریف صاحب دامت ظلہ اس سے بارہا فرماتے ہیں، فون پر یہ تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے بچے بہت محنتی، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محنت کا بہترین اجر جزیل انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے۔ بس آپ کو سلسلہ رحمانیہ کا جو نصاب ہے، اس نصاب میں آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم آپ کے ترتیل کو سن رہے تھے۔ ترتیل کی خوبی کیا ہے؟ ترتیل کی خوبی یہ ہے کہ زبان مجود، زبان مرتل۔ ترتیل کی خوبی یہ ہے کہ ضوء القرآن فی نحور العربی،
وأصواتها کا مصداق ہو. ترتیل کی خوبی یہ ہے کہ وصح إسنادا هو القرآن وهذه الثلاثة الأركان فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي. وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. میرے بچوں، آپ جانتے ہیں آپ اپنے اساتذہ سے شاطبیہ کا درس بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ حضرت محقق علامہ ابن جزری کی بے نظیر کتاب الدرۃ المضیہ کو آپ سبقاً پڑھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، آپ کی نگاہ چھوٹے چھوٹے نہر پہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کی نگاہ سمندر پر ہونی چاہیے. سمندر میں ہیرے جواہرات ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، شیخ فرماتے ہیں کہ میں ہمارے حضرت قاری محمد کامل صاحب رحمت اللہ علیہ سے بار بار بخاری القرآن النشر فی القراءۃ العشر کا تذکرہ بار بار سنا. میرے بھائیوں، بخاری شریف جو پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بخاری کے شرائط کتنے کڑے شرائط ہیں. جو شرائط بخاری کے ہیں وہی شرائط النشر فی القراءۃ العشر للامام محقق علامہ ابن جزری علیہ الرحمہ کا ہے. میرے بھائیوں، دنیا کو ایک ایسے کتاب کی ضرورت تھی کہ جس میں ان کے فروعات کو، ان کے اصولیات کو کھنگالا جائے، اس کو چھانا پھٹکا جائے. میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہر زمانے میں مجدد کو پیدا کرتا ہے جو قراءات کی تجدید کرتا ہے. میرے بھائیوں، حضرت محقق علامہ ابن جزری علیہ الرحمہ نے اپنے مشائخ سے جتنی قراءتیں پڑھی تھی، جتنی روایتیں پڑھی تھی، جتنی وجوہ کو انہوں نے پڑھا تھا، ظاہر ہے ایک زمانہ 8ویں صدی کا ہے. 8ویں صدی سے پہلے 7ویں صدی کا زمانہ ہے، اس سے پہلے 6ویں صدی کا زمانہ ہے، اس سے پہلے 5ویں صدی کا زمانہ ہے، اس سے پہلے 14ویں صدی کا زمانہ ہے، اور اس سے پہلے 3ویں صدی کا زمانہ ہے. 3ویں صدی سے جتنی کتابیں لکھی گئی ظاہر ہے وہ نبوت کے زمانے سے قریب کی. ان کی سندیں، ان کی وجوہات کو نہایت اعلیٰ درجے کی سند حاصل تھی. میرے بھائیوں، اللہ جزائر خیر عطا فرمائے اس انسان کو. میرے بھائیوں، میں آپ بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا قرآن کیسے پہنچا. آج آپ ابن بردان کی روایت کیسے پڑھ رہے ہیں. آج آپ حضرت امام کسائی علیہ الرحمہ کی قرات اور ان کی دوری علی کی روایت، اور اسی طرح سے ایک بچے نے ورش علیہ الرحمہ کی روایت کو پڑھا. یہ ساری قراتیں، یہ ساری روایتیں آپ تک کیسے پہنچی. اس لیے آپ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، آپ اپنے حوصلوں کو جوان رکھیے اور اپنی مشاطی کے معیار کو کبھی پست نہ ہونے دیجیے. آپ روزانہ یومیہ مشق کیجیے. یومیہ مشق کرنے کے نتیجے میں آپ کو ترتیلاً سبقاً پڑھنے کی قوت عطا ہوگی انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. میرے بھائیو، اس بندے گنہگار کو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، دو چیزیں ضروری ہیں. ایک خوش الہانی ضروری ہے. خوش الہانی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا مزاج مطالعے کا بن جائے. میرے بھائیوں، خود شیخ فرماتے ہیں کہ میں قاری صاحب رحمہ اللہ سے النشر کا نام سنا کرتا تھا، لیکن جب میں نے پہلی بار دیکھا تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں اس کو پڑھتا رہا کہ یہ کتاب انسان کی ہے. انسان کی کتاب کو جنات نہیں سمجھے گا، انسان کی کتاب کو انسانی سمجھے گا. شیخ فرماتے ہیں کہ 50 سال سے یہ کتاب میرے سینے کے ساتھ لگی ہوئی. سفر ہو، حضر ہو،
میرے بھائیوں اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی تحقیقات کو قبول فرمائے، آپ کے مطالعے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں ایسے سارے بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی عزم کو، آپ کی ہمت کو، آپ کے مطالعے کو اگر آپ لگیں گے تو انشاءاللہ من حیث القرار من حیث الفن انشاءاللہ اسی خادم الاسلام ٹھاکری سے جو مخدوم قرآن ہے، مخدوم انشاءاللہ قرات کے اعتبار سے، فن کے اعتبار سے، طرق کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے انشاءاللہ ایسے بچے یہاں سے انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے، نکلیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائی شاطبیہ، ابھی ہم مصر گئے تھے، 10 دن کا ہمارا سفر تھا۔ ہمارے حضرت قاری اسماعیل بسم اللہ دامت برکاتہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ہمارے جامعہ کے سارے اساتذہ کو جو تجوید و قرات پڑھاتے ہیں سب کو جو ہے ماشاءاللہ مصر بھیجا۔ میرے بھائیوں مصر میں کس کو قرات سبا پڑھایا جاتا ہے، کس کو درہ پڑھایا جاتا ہے، کس کو عشر کبریٰ پڑھایا جاتا ہے۔ ابھی قاری شریف صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے استاد ہیں، آپ ان کو رات کے 3 بجے کہہ دیجئے کہ 26واں پارہ پڑھنا ہے، 24واں پارہ پڑھنا ہے، 23واں پارہ پڑھنا ہے، بغیر کسی غلطی کے وہ فی البدیع سنانے پر انشاءاللہ قادر۔ میرے بھائیو بہت خوشی کی بات ہے۔ تو مصر میں قرات سبا میں کس بچے کا داخلہ ہوتا ہے؟ میرے بھائیو مصر میں ایسے بچوں کا داخلہ ہوتا ہے جو متقن فی الحفظ، متقن فی القراءات۔ متقن فی القراءات کا کیا مطلب؟ ایک انسان پڑھتا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، وہ پڑھتا ہے اور اس طرح اس کی دلیل کو شاطبیہ سے، درہ سے، طیبہ سے وہ فی الفور اپنی زبان سے ادا کرتا چلا جاتا ہے الی آخر القرآن۔ میرے بھائی کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے قاری یہاں بنیں گے انشاءاللہ؟ چاہتے ہیں کہ چاہتے ہیں؟ آپ ہجرہ پڑھتے ہیں، اجراء سبا پڑھتے ہیں، اجراء ثلاثہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہیں تک بس نہ رکھے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجراء عشر کبریٰ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا شاطبیہ کے افتتاح میں کہ یہ شاطبیہ یہ افتتاح والی کتاب ہے۔ شیخ فرماتے ہیں شاطبیہ کون پڑھتا ہے؟ بنات کی چھوکریاں پڑھتی ہیں اور رجال والی قرات۔ اگر کوئی کتاب ہے تو وہ طیبۃ النشر للامام محمد علامہ ابن جزر۔ داستان شوق جب پہلی طلع محدود تھی، داستان شوق جب پہلی طلع محدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گئی۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ پڑھو گے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک فی البدیع پڑھنے پر قدرت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ بچوں کو شاطبیہ کے من اولی الی آخری پڑھنے پر، درہ کے من اولی الی آخری پڑھنے پر، طیبہ کے من اولی الی آخری پڑھنے پر اللہ تعالیٰ قدرت عطا فرمائے، قبول عطا فرمائے۔ میں واپس منتظمین جامعہ کو میں یہ کہوں گا کہ وہ زمانہ یاد کیجئے جب قاری احمد اللہ صاحب تشریف لائے تھے، جب جامعہ میں فوائد مکیہ کا نسخہ بھی بہت مشکل سے تھا۔ میرے بھائیوں رات کو 11 بجے، رات کو 12 بجے، رات کو 1 بجے آپ نے لالٹین لے کر، جبکہ جامعہ میں بجلی کا نظام نہیں تھا، آپ نے پڑھانا شروع کیا اور اس وقت سے مودری میں جب جامعہ نے دیکھا کہ ہمیں گوہر آبدار حاصل گیا ہے، اب اس کو یہاں سے کہیں جانے نہیں دینا ہے۔ میرے بھائیوں ایک طرف ناظم تعلیمات حضرت مفتی خان پوری صاحب دامت برکاتہ، وہ ناظم تعلیمات تھے، انہوں نے دیکھا کہ قاری احمد اللہ کیسے۔ میرے بھائیوں گھنٹے میں پڑھانا آسان ہے، دوسری گھنٹی میں پڑھانا، تیسری گھنٹی میں پڑھانا بہت آسان ہے، لیکن میں اپنے استاد کو سلام کرتا ہوں جو ایسے وقت میں آئے تھے کہ جہاں اگر آپ خارج میں پڑھانے کے لیے آتے تو دوسرے استاد بھی آتے، تیسرے بھی آتے، چوتھے بھی آتے۔ حضرت نے اس طرح کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میں ایسے وقت میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس وقت میں کوئی استاد پڑھانے کی ہمت نہیں کرتا۔
رات کو 1 بجے اس زمانے کی جو جماعت تیار ہوئی، الہامی جماعت تیار ہوئی، میرے بھائیوں ایسی جماعت تیار ہوئی جو جامعہ ڈابھیل کو کروڑوں روپے عطا کرتے ہیں، کروڑوں۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ برکت ہے ہیرے کو تراش کر خراش کر اس کو ہیرا بنانے والے استاد کو جانتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے ان اللہ یأمر بالعدل، ان اللہ یأمر بالعدل، ان اللہ یأمر بالعدل۔ میں آپ کو کہوں گا کہ میرے بھائیوں حوصلے سے کام لیجیے، فراخ دلی سے کام لیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مالی وسائل سے لبریز ہو میرے بھائیوں، تو شیخ فرماتے ہیں، قاری اسماعیل صاحب سے اس وقت فرمایا تھا جب میں قافلے کے پہلے دن سے فرمایا تھا اسماعیل کہیں جانے کی ضرورت نہیں، لوگ آپ کو جھولے میں بھر بھر کر دے جائیں گے۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیے، پکڑیے واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ میرے بھائیوں اس دن جامعہ کا پہلا دن تھا، آج مجھے 30 سال ہونے کو ہے اور میں دیکھ رہا ہوں قاری اسماعیل بسم اللہ دامت پر تعلق نے کہیں سفر نہیں کیا۔ میرے بھائیوں رمضان آتا ہے، ہر درسگاہ میں تراویح ہوتی ہے، قرآن خوب کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہو وہاں وسائل کی قلت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عظمت قرآن میں کمی۔ میرے بھائی اس لیے قرآن پاک کو جم کر آپ پڑھیے، قرآن پاک کو آپ ہمارے حضرت کی کتاب مرآت التجوید کو دیکھیے۔ مرآت التجوید کے شروع میں 3 باتیں حضرت نے لکھی ہے، حضرت تھانوی کا مقولہ پیش کیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ اس کو جو بھی انشاءاللہ اس کو اختیار کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیں گے۔ میں وقت کی قلت کو اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں، بس میں انہیں چند کلمات پر میں آپ کو واپس سلام کرتا ہوں، آپ کے مشوروں کو سلام کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اساتذہ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میدان میں من حیث القراء من حیث الاسناد امام بنائے۔ ارے بھائی آمین تو بولو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔